الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته السراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته الضراء فصبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو دنیا کے حالات اس کے ساتھ مستقل چلتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں برے ہوں. کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے. ہمیشہ ایک جیسے حالات رہتے نہیں ہیں. اور انسان کی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے کہ جب انسان کو بھلائی آتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب برائی پہنچتی ہے تو بھلائی کے دنوں کو بھول جاتا ہے، اور جو نعمتیں اس کے پاس ہیں اس کو بھول جاتا ہے اور زبان سے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان فطری طور پہ بھی، ایک ذہنی طور پہ بھی، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، عقل مند اور باشعور ہونے کی حیثیت سے، کہ جب اس کو کوئی پریشانی آئے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی بہت ساری ہیں، صرف پریشانی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ بالکل علیحدہ معاملہ رکھا ہے تمام امت کے اندر. کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو راحت کی جگہ بنایا ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے جنت ہے اور ایمان والے کے لیے یہ مشقت کی جگہ ہے. سجن کہتے ہیں جیل کو، قید خانہ ہے. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ایمان والا یا کوئی بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو زمین اور آسمان اور فرشتے یا تو اس کی جانے پر خوش ہوتے ہیں یا غم آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے مریح اور مرتاح. ایک جنازہ گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریح اور مرتاح، یا تو یہ راحت پہنچا گیا یا یہ راحت میں چلا گیا. ایمان والا تھا، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا تھا، تو اب یہ راحت میں چلا گیا. ایمان والا نہیں تھا یا اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی پہ تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، دنیا کے اندر رہ کر لوگ اس سے تنگ تھے، تو مرتاح، اس سے لوگوں کو راحت مل گئی، مر گیا، جان چھوٹ گئی لوگوں کی. تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دونوں قسم کے حالات رکھے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے عجیب حالت رکھی ہے. اگر کسی کو مصیبت پہنچتی ہے کافروں کے اندر، یعنی کافر ہونے کی حالت میں کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے. ایمان والے کی حالت عجیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن. ایمان والے کی ہر حالت پہ مجھے بڑا تعجب ہے. ان امرہ کلہ خیر. اس کا ہر کام، ہر حالت اس کی بہتری کے لیے، ہر حالت اس کی فائدے مند، اس کے لیے فائدے کے لیے، اس کے لیے فائدے مند ہے. ان اصابتہ السراء. اگر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، راحت پہنچتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، فشکر، اور وہ شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اس کے لیے بہتر ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ. اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فصبر، اور اس پر وہ صبر کر لیتا ہے،
فکان خیرا لہ، تو اس کے لیے بھی یہ صبر کرنا بہتری ہے، نعمت کا، اجر کا، آخرت میں ثواب کا باعث۔ ایک روایت میں آتا ہے لا یشاق مؤمن شوکۃ الا اجر علیہ، ایک کانٹا بھی کسی ایمان والے کو لگ جائے تو اس کو بھی اس پر ثواب ملتا ہے، یہ جائے کہ بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، معمولی سی، یعنی یہ لا یشاق شوکۃ یہ محاورے کے طور پہ کہا کہ کانٹا بھی چبھ جائے، یعنی ہم اردو میں بھی محاورہ کہتے ہیں کہ کانٹا بھی نہ چبھے اس کو، یعنی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ محاورے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنی سی بھی اگر پریشانی ہو، یعنی علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ آدمی نے ایک چیز تلاش کی، مثال کے طور پہ اس نے کوئی پیسے کہیں رکھے تھے، اس نے تلاش کیے، پیسے نہیں ملے، اس کو ایک لمحے کے لیے فکر ہو گئی، پریشانی ہو گئی، اور اس نے اس پر صبر کیا، پھر اس کو دوسری جگہ مل گئے، تو اس لمحے کے اندر جو اس کو فکر اور پریشانی لاحق ہوئی ہے اس پہ بھی اس کو اجر مل جائے گا۔ تو ایمان والے کو ہر حالت میں اجر ملتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ایمان والے کو ہر وقت اللہ آزماتا ہے، کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہر ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بعض اوقات کسی قسم کا خوف دے کر جان و مال کے اعتبار سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بعض اوقات نقصان پہنچا کر، نقصان اللہ کی طرف سے، اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آ گیا، ونقص من الاموال والانفس، جان میں نقصان ہوگا، مال میں نقصان ہوگا، والثمرات، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں نقصان ہوگا۔ ہم آزماتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں انسان کو کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کے بعد انسان سے آزمائش کے بعد اللہ رب العزت اب امتحان میں ڈال کر دیکھتا ہے اب کیا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں نا ان کو خوشخبری سنا دو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، قالوا، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ، ہم کہتے ہیں نا جب کسی کی خبر سنتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کہہ دیتے ہیں لیکن ہمیں مطلب ہی نہیں پتا ہوتا عموماً، اور نہ ہی اس کا معنی کا استحضار ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے، ہم نے کیا کہا ہے کسی کی موت کو، انا للہ، ہم جو ہیں وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی جو اللہ نے ہم سے لے لیا وہ اللہ کا ہی تھا، ہمارا اپنا کچھ نہیں تھا، لے لیا تو کوئی بات نہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمتیں ہیں ان کی طرف سے، اور رحمت ہے خاص رحمت، صلوات اللہ رب العزت کی خاص رحمت، ورحمت عام رحمت، ہر خاص و عام رحمت ان کے لیے ہے، اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت والے۔ اب ہمارے معاشرے میں صبر کا مطلب، یعنی کسی چیز پر صبر کرنے کو افراط اور تفریط بڑی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا آنکھ سے آنسو بھی نہ نکلے، اگر وہ روئے گا بھی تو بھی صبر کے خلاف ہے۔ بعض لوگ اتنی تفریط میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی صبر کیا، اللہ نے مصیبت دے دی اور یہ ہے اور وہ ہے، زبان سے فضولیات نکال کر بعض اوقات دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں، جبکہ صبر بہت آسان سی چیز ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ حالت جو آپ کو ناگوار ہو اس پر اپنے آپ کو معتدل مزاج رکھنا، کوئی بھی ناگوار حالت ہو، اب وہ چاہے مصیبت کے اعتبار سے ہو، آپ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، آدمی تھکا ہوا ہے، اب بڑبڑانا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، کبھی حکومت کو کوسے گا، کبھی روڈوں کو کوسے گا، کبھی کھڈوں کو کوسے گا، کبھی لوگ غلط رانگ میں آنے والوں کو کوسے گا، یہ بھی صبر کے خلاف ہے۔ صبر ہے کیا چیز، کس طرح کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اپنی گود میں اٹھایا تو آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا وانت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، یعنی رونا تو صبر کے خلاف ہے جیسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین تدمع، آنکھ سے آنسو ضرور نکلتا ہے، والقلب یحزن، دل میں غم بھی ضرور ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن زبان سے صرف وہی نکلے گا جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ یعنی آنکھ سے آنسو نکلنا، غمگین ہونا، کیفیت بدل جانا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، اس کی منافی نہیں ہے، بالکل اس میں صبر ہے، انسان برداشت ہے اس کے اندر، لیکن زبان انسان کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔
زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، زبان سے ایسی بات نہ نکلے جس سے اللہ کی ناشکری ہو جائے، زبان سے ایسی بات نہ نکلے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزر رہے تھے، ایک عورت کنارے پہ بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میری صبر کر۔ تو عورت کو پتہ نہیں تھا، منہ اس طرف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس عورت نے کہہ دیا کہ من لم تصب بمصیبت، کہ آپ کو یہ مصیبت نہیں پہنچی اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا آپ کو نہیں پتا کہ جو ہے وہ کیا، اس لیے تو آپ کہنا آسان ہے آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، چلے گئے آگے۔ لوگوں نے بتایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس کو احساس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے پر تشریف لائیں اور کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزر رہے ہیں، معذرت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہوتا ہے وہ جب آپ کو مصیبت پہنچے اسی وقت ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے اس وقت اس کو کوس دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا، آپ نے اللہ رب العزت سے شکایتیں کر دی، سب کچھ کر دیا، اور اس کے بعد کل صبح اٹھے تو آپ کا غم کم ہو گیا تو اللہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہے، اب وہ وقت تھا جو صبر کرنے کا وہ گزر گیا۔ اچھا جی، اب صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کو مصیبت پہنچے تو صبر کرے تو صرف وہی اجر ہے اس کو۔ اللہ نے اجر عظیم کا جو وعدہ رکھا ہے صبر کرنے والوں سے، وہ صرف مصیبت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صبر علی الطاعہ، نیکی پر صبر کرنا۔ نیکی پر صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دکان کھلی ہوئی ہے، کسٹمر آئے ہوا ہے، اور آپ اذان ہو گئی ہے اور آپ کو دکان کو کسٹمر کو منع کر کے، ہٹانے سے مراد اس کو منع کر کے بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بعد میں یا کہیں اور سے لے لیں یا بعد میں لے لیں، اور دکان بند کر کے نماز کے لیے جانا، یہ صبر ہے۔ اور اس کے لیے بھی وہ اجر عظیم ہے جو میں نے شروع میں بیان، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ اللہ نے ان کے لیے بھی ہے، اجر عظیم جو اللہ نے رکھا ہے وہ ان کے لیے بھی ہے۔ کسی بھی نیک کام کرنے میں رکاوٹ آئے، اس پر آدمی اپنے آپ کو جما لے، قابو کر لے اور اس کو کر لے، اس نیک کام سے کر گزرے، اس کو صبر ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت کی پابندی کرنا، یہ صبر میں شامل ہے۔ تہجد کے لیے رات کو اٹھنا، یہ صبر میں شامل ہے۔ سردی کے وقت میں ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے بھی وضو کرنا صبر میں شامل ہے۔ اسی طرح آدمی روزہ رکھتا ہے، اس میں برداشت کرتا ہے بھوک اور پیاس کو، یہ صبر میں شامل ہے۔ اسی طرح صبر علی المعصیہ، عن المعصیہ، الصبر عن المعصیہ، معصیت سے، گناہوں سے صبر کرنا، اپنے نفس کو روک لینا۔ کوئی گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آدمی اپنے آپ کو روک لے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ صبر ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے، ایک مرتبہ 1000 رکعت نفل پڑھ لے، یہ زیادہ آسان ہے بنسبت 1 سال تک روزانہ یا زندگی بھر کے لیے ہر روز 2 رکعت نفل پڑھے، روزانہ 2 رکعت پابندی کے ساتھ نفل پڑھتا رہے، روزانہ پابندی کے ساتھ اتنی مرتبہ استغفار، اتنی مرتبہ کلمہ طیبہ، اتنی مرتبہ درود شریف یا اذکار کی جو اس نے تعداد معین کی ہوئی ہے، وہ وقت کے حساب سے متعین وقت پر بیٹھ کر کرنا روزانہ کی بنیاد پر، یہ زیادہ مشکل ہے بنسبت ایک ہی مرتبہ اگر وہ سارے کے سارے اذکار کریں۔ ایک ہی مرتبہ سارے اذکار کرنا آسان ہے، بار بار کرنا مشکل ہے روزانہ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے۔ مداومت کا مطلب پابندی کے ساتھ کیا جائے، مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے۔ وان قل، اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو، 2 رکعت نفل پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے اندر صبر شامل ہے۔ آپ نے آج دل چاہ رہا تھا، حشاش بشاش تھے، سب کچھ تھا، آپ نے 100 رکعت نفل پڑھ لی، کل تھکاوٹ ہو گئی، دل نہیں چاہ رہا، کوئی اور بیماری ہے، کوئی اور وجہ ہے، وقت کی نہیں مل رہا، مصروفیت ہے، اس وقت کی مصروفیت کے ساتھ، اس پریشانی کے ساتھ، اس طبیعت پہ بوجھ کے ساتھ جو 2 رکعت نفل پڑھی جائے گی وہ حشاش بشاش ہونے کی حالت میں 100 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ اس میں صبر ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے اللہ رب العزت، یہ صبر کی ساری قسمیں یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مستقل مزاجی اور پابندی کے ساتھ کیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ نصیحت کر دیں، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی جو عمل کرو اس پر استقامت کے ساتھ جم جاؤ، یہ اصل ہے، اس کے اوپر تمہاری اصل جو تمہیں اجر ملے گا وہ اس کے اوپر ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔